پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یرمونا الزام لگاتے ہیں یعنی زنا کا، المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی جو بے خبر ہیں، اور یہاں پر الغافلات سے مراد بھولی بھالی عورتیں ہیں جن میں بے حیائی اور فواحش کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، برے کاموں سے بے خبر عورت، الغافلات جو بے خبر ہیں، المؤمنات جو مومن ہیں یعنی ایمان والیاں ہیں، ایسی عورتوں پر جو بھی الزام لگائے گا، اور یہاں پر خاص الخاص زنا کے الزام کی بات ہو رہی ہے، لعنوا وہ لعنت کیے گئے فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کسی کے بارے میں بھی بات کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ جس کی بھی بات کی ہے اس کے پاس تو بعد میں پہنچے گی، پہلے کس کے پاس پہنچ گئی؟ اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اور بخاری کی روایت میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو یہاں مومنہ بھولی بھالی پاک دامن عورت پر الزام لگانے والوں کی سزا بتائی جا رہی جو کہ بہت سخت ہے۔ پھر جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، سوچیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ عام عورت کی بات ہو رہی ہے، حضرت عائشہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ تو جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، اللہ ان کا کیا حال کرے گا سوچیں۔ ایسے منافقین پر دنیا والآخرہ میں لعنت ہے، اور دنیا میں لعنت یہ ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور آخرت میں یہ کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہاں یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ جو منافقین نے کیا ان کو کوئی سزا دنیاوی اعتبار سے نہیں ملی، اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ 3 مخلص صحابہ کو تو سزا ملی لیکن باقی کسی منافق کو سزا نہیں ملی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ ان کا یہ حال ہوگا، بلکہ وہ تو اس سے بھی برے حال میں ہوں گے۔ دنیا میں لعنت یعنی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور آخرت میں یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یوم تشہد علیہم جس دن گواہی دیں گے ان پر، اور شہیدہ کے بعد جب علا آتا ہے تو یہ کسی کے خلاف شہادت دینے کا مفہوم دیتا ہے۔ یوم تشہد علیہم جس دن گواہی دیں گی ان پر ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ کل قیامت کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ دیکھیں جو کچھ ہم بولتے ہیں، سچ یا جھوٹ، ان سب باتوں کا تعلق دل کے ارادے سے۔ زبان دل کے ارادے کے تابع ہوتی ہے، اور دوسرے اعضاء بھی وہی کام کرتے ہیں جسے انسان کا دل چاہتا ہے، مگر آخرت میں یہ اعضاء انسان کے ارادے کے تابع نہیں ہوں گے۔ ان تمام اعضاء کو حقیقت کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور یہ سب اعضاء مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے، جس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اور اس طرح کی ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن جب ایک شخص کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ اس وقت کیا کہے گا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، چلو دور ہو جاؤ، میں تو تمہاری خاطر ہی جھگڑ رہا تھا۔ مسلم کی روایت ہے، کیونکہ اسے یہ امید ہی نہیں ہوگی کہ اس کے باڈی پارٹس اس کے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ دنیا میں تو یہ باڈی پارٹس اس کے تابع تھے، لیکن کل قیامت کے دن وہ حقیقت کے تابع ہوں گے، جو ریالٹی ہوگی اس کے تابع ہوں گے۔ یومئذ اس دن یوفیہم اللہ پورا پورا دے گا ان کو اللہ، دینہم الحق ان کی جزا برحق۔ یہاں پر دین کا جو لفظ آیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دین سے مراد حساب ہے،
لیکن اس لفظ کی وضاحت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ قرآن پاک میں دین کا لفظ 4 معنوں میں آیا ہے۔ پہلا معنی اللہ کی خالصتاً اور مکمل حاکمیت، اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان مشرکین سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم باقی رہے۔ پھر دین کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، یعنی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں نا، یہ دین کے معنوں میں ہے، اور اس کا ذکر سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو یہاں اس آیت میں کیا معنی آتا ہے؟ انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک اور معنی دین کا قانون جزا و سزا، اور اس بات کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں آتا ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ دیکھیے تو دین الملکی جو کہا گیا، اس میں قانون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کیسا قانون؟ جزا اور سزا کا قانون۔ پھر ایک اور معنی بھی اس کا آتا ہے، وہ یہ کہ قانون جزا اور سزا کے نفاذ کی قدرت، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور، جس کا ذکر سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ یعنی اللہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، یعنی اس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ جزا اور سزا کو امپلیمنٹ کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دینہم الحق کے جو الفاظ آئے ہیں، تو دین کس معنوں میں ہے؟ تو یہاں دین کا لفظ تیسرے اور چوتھے معنوں میں ہے، یعنی قانون سزا و جزا اور قانون جزا و سزا کا عملاً نفاذ۔ کہیں کہیں یہ چاروں معنی بھی آتے ہیں، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص۔ اس سٹیٹمنٹ میں دین میں چاروں لفظ آتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ہے کامل اور مکمل حاکمیت، اللہ ہی کے لیے انسان کی مکمل عبودیت ہے اور بندگی ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی قانون جزا و سزا کا مالک ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہے قانون جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت۔ الا للہ الدین الخالص، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ کہیں کہیں یہ چاروں معنی آتے ہیں، اور کہیں ایک معنی آتا ہے، اور کہیں پر 2 معنی آتے ہیں۔ یہاں 2 معنی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں دین سے مراد حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا ان کو اللہ، دینہم الحق، ان کی جزا برحق، یعنی ان کا پورا پورا حساب ہوگا، پورا پورا قانون نافذ ہوگا سزا اور جزا کا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق المبین، وہی حق ہے واضح کرنے والا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ کے بھی کچھ معنی مفسرین کرتے ہیں۔ پہلا معنی کہ اس کا وعدہ، اس کی وعید اور حساب سب کچھ عدل پر مبنی ہے، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی کہ اللہ نے سارے طریقوں سے حق کو واضح کیا ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالی وہی حق کو واضح کرنے والا ہے۔ حق کو واضح کرنے کے 3 طریقے ہیں، وحی الہی، ٹھیک ہے، اللہ نے وہ بھی بھیجی، ٹھیک ہے۔ دوسرا عقل، غور و فکر کرنا اللہ نے سکھایا، اللہ نے ہمیں عقل دی،
ٹھیک ہے. تیسرا فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھ دی. ہم سب کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھ دی. ہم سب کے اندر اللہ نے میزان رکھ دیا, اچھے اور برے کی تمیز رکھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے طریقوں سے حق کو واضح کیا. تو پہلا معنی کیا ہے کہ اس کا وعدہ, وعید اور حساب سب کچھ عدل پر مبنی ہے, کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی جب حساب ہو رہا ہوگا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ اللہ حق کو واضح کرنے والا, اس نے سارے طریقوں سے حق کو واضح کیا ہے. وہی الہی کے ذریعے, یعنی جو ریویلڈ نالج ہے وہ اس نے بھیجی. اسی طرح اس نے ہمیں عقل دی. اسی طرح سے اس نے ہماری فطرت میں, ہماری گٹھی میں اسلام کو رکھ دیا, اپنی پہچان کو رکھ دیا. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ اسلام. یہ اور بات ہے کہ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے پیرنٹس اس کو اپنے حساب سے چلاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں. والخبیثون للخبیثات, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. بہت ہی بہترین آیت, اتنا واضح کر دینے والی آیت ہے. ایک سوسائٹی کو کیسا ہونا چاہیے یا کیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, بالکل کلیئر بتا دیا گیا. یہاں جو آیت کا یہ حصہ جتنا ابھی میں نے پڑھا ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اس حصے کے کئی معنی مفسرین نے کیے ہیں. پہلا معنی کہ اس آیت میں خبیث لوگوں سے مراد وہ ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے خلاف باتیں بنائی تھیں. اور اچھے لوگوں سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ابتدا سے ہی اس بات کو نہیں مانا. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ خبیث سے مراد عبداللہ بن ابی, اور طیب اور طیبہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یعنی عبداللہ بن ابی خبیث ہے, اس کو کیسی بیوی ملے گی؟ خبیث بیوی ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں, اس لیے ان کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی طیبہ بیوی ملی ہے. اور حضرت عائشہ کے مناقب پر بھی ہم احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک معنی مفسرین وہ کرتے ہیں جو کہ ٹرانسلیشن میں ہے, بہت آسان ہے, کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اور اسی طرح سے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. ایگزیکٹلی جو ٹرانسلیشن ہے یہ تیسرا معنی مفسرین کرتے ہیں. ایک اور معنی بھی اس حصے کا لیا گیا ہے, وہ یہ کہ الخبیثات سے مراد ناپاک باتیں ہیں, یعنی کلمہ خبیث ہے, غیر مہذب گفتگو, گندی باتیں. اور الطیبات سے مراد مہذب گفتگو ہے, قولاً کریمہ ہے, اچھی اور احسن بات ہے, یا پھر کلمہ طیبہ ہے. کنکلوژن کیا ہے اس معنی کا؟ کہ برے لوگ بری باتیں کرتے ہیں اور اچھے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں. ایک اور معنی بھی مفسرین کرتے ہیں, وہ یہ کہ برے لوگوں کا انجام برے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور اچھے لوگوں کا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو پہلا معنی کیا تھا کہ برے لوگ وہ جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا, اور اچھے لوگ کون؟ صحابہ کرام. دیکھیں ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں نا, تو برے لوگوں کا برے لوگوں کے ساتھ ہی جوڑ ہے اور اچھے لوگوں کا اچھے لوگوں کے ساتھ ہی جوڑ ہے. اور ایک تفسیر باقاعدہ ناموں کے ساتھ ہے کہ خبیث سے مراد عبداللہ بن ابی, تو اس کو خبیث بیوی ملی, اور طیب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو طیبہ بیوی ملی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک معنی جو ٹرانسلیشن میں ہے, ٹھیک ہے,
ایک اور معنی الخبیثات سے کہ اس سے مراد ناپاک باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں. کلمہ خبیث ہے. اور اس کے اپوزٹ الطیبات سے مراد کلمہ طیبہ ہے، مہذب باتیں ہیں، احسن باتیں ہیں، قولاً کریمہ ہے، اچھی باتیں ہیں. یہاں ٹھہر کر اگر ہم سب اپنی باتوں کو بھی چیک کر لیں نا کہ ہم اگر اچھے ہیں تو کیسی باتیں کریں گے؟ اچھی باتیں. ہماری بات مہذب ہوگی، ہم بااخلاق ہوں گے، ہم قولاً کریمہ کرنے والے ہوں گے. قولاً کریمہ ٹرانسلیشن کیجیے، بات کیسی؟ عزت والی، آنرڈ بات، جملے بھی نپے تلے، الفاظ بھی بہت بہترین، اور احسن بات. ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. سب سے اچھی بات کر. اچھے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، تو دیکھ لیں ہم سب اپنی باتوں کو چیک کر لیں. اور اسی طرح سے برے لوگ بری باتیں ہی کرتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہی اس میں ہوتا ہے. اور جو آخری معنی کہ برے لوگوں کا انجام برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ انجام کیا ہے؟ جہنم. اور اچھے لوگوں کا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ جنت ہے. پھر جو جتنا اچھا ہوگا اس کے رینکس اتنے ہی ہائی ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ یعنی یہی پاکیزہ لوگ، مبرؤون بری ہیں، مما یقولون، اس سے جو وہ کہتے ہیں، جو جھوٹا الزام وہ لگاتے ہیں اس سے یہ پاکیزہ لوگ بری ہیں. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی کو واضح کر دیا گیا دوبارہ سے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، یہ بری الذمہ ہے ان تمام باتوں سے، ان تمام الزامات سے جو یہ برے لوگ لگا رہے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے عبداللہ بن ابی کی بہتان تراشی سے بالکل پاک ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق عزت والا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے حضرت عائشہ کی تعریف کی. اتنی بہترین آیات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دی. بہت بہترین کنکلوژن اس لیسن کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو صدیقہ کا لقب دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو بکر. ٹھیک ہے، ان کو کیا لقب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صدیق. اور بیٹی کو صدیقہ. میں یہ سوچ رہی تھی جیسا باپ ہے نا ویسی بیٹی ہے. باپ صدیق ہے تو بیٹی بھی صدیقہ ہے. کتنا انفلوئنس لیتے ہیں بچے پیرنٹس کا. اتنی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی، اور آج یہ ان تمام ینگسٹرز کے لیے مثال ہے، کیونکہ حضرت عائشہ بہت ینگ تھی جب وہ بہت پریکٹسنگ تھی. آج بہت ساری ینگ گرلز یہ کہتی ہیں نا کہ ہماری اس عمر میں پریکٹس کرنا دین کو مشکل ہے. حضرت عائشہ ان کے لیے اگزامپل ہے. اور بہت ساری بچیاں اس بات پر بھی ناراض ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہماری چھوٹی عمر میں شادی کیوں کی جا رہی. حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی، بہت بہترین بیوی ثابت ہوئی. آج ایکچولی یہ کریز بھی آ گیا ہے نا کہ ہم جب تک 25 سال کے نہیں ہو جاتے ہم شادی نہیں کریں گے. یہ لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں، اور جن کی بھی چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا بیکورڈ ہونے کا تانا دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ لیجنڈ ہیں ہمارے لیے الحمدللہ. ان کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی جو احادیث میں آ گئی ہیں. اور میں جب ان احادیث کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کے مناقب میں کامنٹس دیے اس سے ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہ کتنی محبت کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ڈیزرو کرتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کو، کیونکہ وہ ایسی واقعی تھیں. ایک روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ثرید عربی کھانا ہے، شوربے میں
روٹی کے پیسز کر کے اس کو بھگویا جاتا ہے، اور عرب اس کو بہت شوق سے کھایا کرتے، وہ بہت انرجیٹک ہوتا تھا کیونکہ وہ جو شوربہ ہوتا تھا نا وہ گوشت کو بوائل کر کے بنایا جاتا تھا اور پھر اس میں روٹی کے پیسز کو ڈبو دیا جاتا تھا، پھر جیسے ہی وہ سافٹ ہو جاتا تھا پھر وہ اس کو کھاتے تھے. آج بھی بہت سارے قبائلی علاقوں میں یہ والا کھانا کھایا جاتا ہے. یہ طاقتور کھانا ہوتا ہے. تو عربوں کے ہاں اس کھانے کو بڑی فوقیت حاصل تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی فوقیت والی ڈش سے حضرت عائشہ کی فوقیت کو ایکسپلین کیا ایگزامپل کے ساتھ کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر اسی طرح سے فوقیت حاصل ہے جیسے تم اپنی ڈشز میں سرید کو فوقیت دیتے ہو. ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو میں نے جواب دیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخاری کی روایت ہے. خود ظاہر اس حدیث کو روایت کریں گے کیونکہ یہ چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا آنر ہے. فیل کریں اس کو. اور یہ ساری باتیں وہ سوسائٹی جانتی تھی، اس کے باوجود بھی منافقین نے کیا کردار ادا کیا آپ دیکھیے. اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ انسان اچھا ہے، بڑا فضیلت والا ہے، آنرڈ انسان ہے، ریسپیکٹفل انسان ہے، لیکن لوگ اس کی فضیلت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لوگ اس کے عہدے کو قبول نہیں کرتے. تکلیف ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کی فضیلت کو دیکھ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم جس کے پاس جو فضیلت ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے فضل جس کو چاہے دے. ہم کرٹیسائز کرنے والے یا ہم کسی کے اوپر تنقید کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پھر ایک اور بہت پیاری روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں نے تم کو 2 بار خواب میں دیکھا. ایک شخص ایک ریشمی کپڑے میں تم کو اٹھائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا یہ تمہاری بیوی ہے. میں نے کپڑا کھول کر جو دیکھا تو تم تھیں. میں نے اپنے دل میں کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور اسے پورا کرے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج بذریعہ وحی دیا گیا، اور وحی کی ایک شکل خواب بھی تھے. انبیاء کے خواب سچے ہوتے تھے، وحی کی شکل ہوتے تھے، اور ایک بار نہیں 2 بار بتایا گیا کہ آپ کی شادی ان سے ہوگی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ بھیجنے کے لیے عائشہ کی یعنی میری باری کا انتظار کرتے رہتے تھے. اس سے غرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی باریاں باندھ کے رکھی تھیں. جو دن حضرت عائشہ کا تھا اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے. جب صحابہ کرام کو یہ بات پتا تھی تو کچھ پکا کر بھیجنا ہے یا کوئی تحفہ بھیجنا ہے تو اس دن بھیجتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیوریٹ دن تھا جس دن آپ حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے. اور محبت تو چھپے نہیں چھپتی، واضح ہو جاتی ہے. اس کے باوجود بھی منافقین نے کیا کردار ادا کیا. ایسا کردار گھروں میں، اداروں میں بھی لوگ ادا کرتے ہیں. اگر کسی کو کسی کی محبت ملی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے محبت کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. محبتیں تو اللہ ڈالتا ہے. آپ کسی کی بات کر کے، کسی کی لیگ پولنگ کر کے اس کی محبت دوسروں کے دلوں سے کم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے محبت اللہ نے ڈالی ہے. بجائے ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے کے، محبت حاصل کرنے کے جو درست راستے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. خدمت کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹینشن کیسے پانی ہے. ویسے یہ بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ کا دوست یا آپ کی بہن اس محبت والے رشتے کا بھی خیال کرتے ہیں، گو کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ سے جڑے جتنے بھی محبت کے رشتے ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں، تو آپ زیادہ محبت محسوس کرتے ہیں. بالفرض اگر میں اپنی دوست سے یہ پوچھوں آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، گو کہ میری دوست تو وہ ہے جو
سامنے کھڑی ہے، لیکن اس کو جس سے محبت ہے اس کے لیے بھی کنسرن شو کرنا محبت کو بڑھاتا ہے. اور یہی چیز صحابہ کرام کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو آئیڈیاز ڈیولپ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ صحابہ کرام نے ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا کہ ہم اپنے تحفے اس دن بھیجیں گے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر ہوں گے. سیدنا حشام اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں یعنی مرض الموت میں بھی اپنی بیویوں کی باری کی پابندی فرماتے رہے. البتہ یہ پوچھتے رہے کل مجھے کس کے ہاں ٹھہرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کے خواہاں تھے. یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ جلد وہ دن آ جائے کہ میں عائشہ کے پاس چلا جاؤں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر جب میری باری کا دن آیا تو آپ کو سکون ہو گیا، پھر آپ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ مجھے نیکسٹ کس کے گھر جانا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام کس کے ساتھ گزارے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں دریافت فرماتے تھے آج مجھے کس کے ہاں ٹھہرنا ہے، کل مجھے کس کے ہاں قیام کرنا ہے. یہ خیال کرتے کہ ابھی عائشہ کی یعنی میری باری میں دیر ہے. پھر میری باری کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا اس حالت میں کہ آپ کا سر میرے سینے اور میری ہنسلی کے درمیان میں تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کس دن ہوئی؟ جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات حضرت عائشہ کی گود میں گزرے. اور باقاعدہ وہ کہتی ہیں میرے سینے اور ہنسلی کے درمیان، یعنی بالکل سینے سے لگا کے رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل کی لڑائی میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ ان کی وائفز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو پوچھتے میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، تو فرمایا اس کے باپ سے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. امیزنگ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن حضرت عائشہ کے ساتھ امیزنگ تھا. اور یہ محبت اللہ ڈالتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے تو جبرائیل امین کو کہتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبرائیل امین آسمان والوں میں منادی کرتے تھے. یعنی یہ اللہ ہی کا آرڈر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا سردار محبت کرے، تمام آسمانی مخلوق محبت کرے، اور پھر یہ محبت دنیا والوں پر شفٹ کی جاتی. آج میں اور آپ حضرت عائشہ کی کتنی محبت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ نہ ہم ان سے ملے ہیں، نہ ہم نے ان سے بات کی ہے، نہ ان کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن ان باتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ان کی اتنی قدر بڑھاتا ہے، اتنی محبت بڑھاتا ہے. اور میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ بس قیامت آئے گی تو حضرت عائشہ سے بھی ملاقات ہو. ایک ایسی شخصیت کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، کوئی کمپرومائز ہی نہیں تھا. مطلب یہ جو لاسٹ ڈیز کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، وہ جو بے چینی تھی حضرت عائشہ کے پاس جانے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ لاسٹ مومنٹ پر جو جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ان کو سب سے زیادہ یاد کون رکھیں گی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری احادیث انہی سے مروی ہیں. وہ جو مسواک کی بات آتی ہے نا کہ مسواک آخری عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے بتایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ پورے دن کی ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہی تھی. گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا ٹائم تھا. اس وقت کتنا انسان ایموشنل ہوتا ہے، کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن وہ کتنی مضبوط خاتون تھی. خیر، ان کا ایموشنلی مضبوط ہونا تو ہم نے واقع عفق میں بھی پڑھ لیا کہ بہت ہی زیادہ ایموشنل اسٹرانگ پرسنالٹی تھی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی اتنی پیاری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کی تھی. obviously اس کے پیچھے حکمت تھی اللہ کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب جب ان محبتوں کا پاس رکھیں گے، جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں، کوشش کریں الفاظ اتنے اچھے ہوں. اور ایک ایمان والا بندہ اس کی کوشش کر بھی لیتا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے ازواج کی، پوری کوشش کریں جو ڈیو رسپیکٹ ان کی ہے. آپ کہیں پڑھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں،
کوشش کریں کہ ڈیو رسپیکٹ مینٹین رہے. پھر اسی طرح سے صحابہ کرام ہیں, صحابیات ہیں, کیونکہ ادب ہمارے دین کا خاصہ ہے. ادب کا تعلق حیا سے ہے, تعظیم کا تعلق بھی حیا سے ہے, مروت کا تعلق بھی حیا سے ہے. اور ان تمام آیات میں یہی چیز سکھائی گئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو واقعہ عفق کو لوگوں کے ذہنوں سے فراموش کر دیتے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کیونکہ کتنی آیتیں ناسخ اور منسوخ کے تحت آئیں اور گئیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کو قیامت تک لوگوں کو سنوانا تھا اور اس سے تربیہ دینی تھی, اور ایک اسلامک سوسائٹی کیسی ہوتی ہے یہ بتانا تھا. تو ڈیو رسپیکٹ مینٹین رکھنی. پھر جہاں بات آتی ہے اپنے بڑوں کی ڈیو رسپیکٹ کو مینٹین رکھنا, والدین ہیں, ٹیچرز ہیں. اب جو آپس میں کلاس فیلوز ہیں نا, اس میں بھی آپ دیکھیں چھوٹے بڑے ہیں تو ادب آداب کا خیال کریں. یہ جو بیسک ایتھکس ہے نا, اس کی بھی بہت کمی ہے ہم مسلمانوں میں. ہمیں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. جب بولنا چاہیے تب ہم خاموش ہوتے ہیں, اور جب خاموش رہنا چاہیے تب ہم بولتے ہیں. تو ان تمام تربیتوں کو انشاءاللہ ہم لینے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ آخر میں بات کہی, لہم مغفرتن, ان کے لیے بخشش ہے, یعنی ان کی تمام کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے گا. وہ رزق کریم, اور ان کے لیے آنرڈ رزق ہے, اور مراد جنت کا رزق ہے. الحمدللہ یہاں ہمارا لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. جی واضح ہے ساری آیات. چلیے الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.